فرعون مصر کا بادشاہ کیسے بنا؟ فرعون کے ماں باپ دراصل کون تھے؟ قدیم مصر کے فرعون توتن خامن کو عام طور پر ایک طلسماتی بادشاہ کے روپ میں پیش کیا جاتا ہے، اور مصری دیو مالاؤں اور تاریخی تذکروں میں بھی اسے بہت ہی ہیبت اور جلال والا فرعون ظاہر کیا جاتا ہے۔ لیکن ایک طویل سائنسی تحقیق کے بعد اب اس کی اصلیت دنیا کے سامنے آ گئی ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ، تاریخ دانوں، سائنسدانوں اور علم بشریات ماہرین نے مل کر ایک طویل تحقیق کی۔ انہوں نے مصری شہر گیزا میں فرعون کے مقبروں کے شہر میں موجود توتن خامن کے ڈھانچے اور باقیات پر جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے تحقیق کی، اور طاقتور کمپیوٹروں سے بنائے گئے 2000 جسمانی نقوش کی مدد سے اس کے جسم اور خد و خال کی تصویر تیار کر لی۔ حقائق سے پردہ اٹھا تو معلوم ہوا کہ یہ فرعون کرد زنانہ جسم کا مالک تھا۔ اس کا بایاں پاؤں ٹیڑھا تھا اور بیماری اور کمزوری کی وجہ سے وہ چھڑی کے سہارے چلتا تھا۔ توتن خامن اس کے والد اخناتون اور والدہ کے ڈی این اے نمونوں کے تجزیے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ان کے والدین آپس میں بہن بھائی تھے اور ان کے تعلق سے اس کی پیدائش ہوئی۔ ماہرین کا کہنا تھا کہ اس فرعون کی جسمانی خامیوں، کمزوریوں کی وجہ بھی یہی تھی کہ اس کے والدین میں بھائی بہن کا رشتہ تھا۔ توتن خامن فرعون آج سے تقریباً 3500 سال قبل مصر کا حکمران تھا۔ ماہرین نے اس کے خاندان کا جینیاتی تجزیہ بھی کیا، جس کے مطابق اس کی ماں کوئی اور عورت نہیں بلکہ اس کے والد کی سگی بہن تھی۔ اس تحقیق کے بعد اس کے سامنے والے دانت اونچے تھے، سیرن بھاری، اور وہ ایک پاؤں سے لنگڑا تھا۔ محققین کا کہنا ہے کہ مصر کے اس مشہور فرعون نے شاید وہ شاندار زندگی نہیں گزاری ہوگی جس کا اندازہ اس کی شاہانہ تدفین اور دوسری تاریخی ریکارڈ سے ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ گھڑ دوڑ کا شائق تھا، لیکن محققین کا خیال ہے کہ ایک پاؤں سے لنگڑا ہونے کی وجہ سے اس کے لیے ایسی کسی دوڑ میں حصہ لینا ناممکن لگتا ہے۔ کمپیوٹر پر سکین کی گئی 2000 سے زیادہ تصاویر جوڑ کر یہ ورچوئل پوسٹ مارٹم کیا گیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے پاؤں مڑے ہوئے تھے۔ مصر کے ایک ریڈیولوجسٹ اشرف سلیم کے بقول وہ بہت زیادہ لنگڑا کر چلتا تھا۔ برطانوی اخبار ڈیلی میل کی رپورٹ کے مطابق اس کے مقبرے سے پیدل چلنے کے دوران ہاتھ میں پکڑی جانے والی 130 چھڑیاں برآمد ہوئیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ان کے سہارے چلتا تھا۔ واضح رہے کہ قدیم مصری معاشرے میں لوگ حرمت مصائب کے قائل نہیں تھے، اور وہ سگے بہن بھائی کے درمیان شادی کی صحت پر مرتب ہونے والے منفی اثرات سے بھی آگاہ نہیں تھے۔ فرعون مصر کا بادشاہ کیسے بنا؟ فرعون شہر اصفہان کا ایک غریب عطار تھا۔ جب اس پر قرض بڑھ گیا تو بھاگ کر ملک شام پہنچا، مگر اس کو یہاں کوئی ذریعہ معاش نہ ملا۔ یہاں اس نے دیکھا کہ اس ملک میں تربوز کی فصل کی بہتات بہت ہے اور یہاں سستے ملتے ہیں، جبکہ اس کے گاؤں اصفہان میں بہت مہنگے ملتے ہیں۔ تب اس کے ذہن میں یہ آیا کہ کیوں نہ یہاں سے تربوز خرید کر گاؤں لے جائے اور وہاں بیچ کر زیادہ منافع حاصل کرے۔ سو اس نے بہت سے تربوز خریدے اور واپس گاؤں اصفہان کی طرف چل پڑا۔ راستے میں کئی جگہ اسے محصول یعنی ٹیکس بطور تربوز دینا پڑا۔ گاؤں پہنچتے پہنچتے اس کے پاس صرف ایک تربوز بچا۔ اس نے سوچا یہ تو بہت نقصان والا کام ہے، البتہ سوچنے لگا کہ ملک میں کوئی شاہی انتظام نہیں جو حاکم بن کر مال حاصل کرے، جس کا جو دل چاہتا ہے محصول لیتا ہے۔ پتہ نہیں اس کی خبر شہر کے حاکم کو بھی ہے کہ نہیں۔ انہی دنوں ملک میں ایک وبا پھوٹ پڑی جس سے اموات کا سلسلہ بڑھ گیا۔ فرعون نے قبرستان میں ڈیرا لگا لیا اور کہا کہ وہ سرکاری نمائندہ ہے، آئندہ جو مردہ دفن کے لیے آئے گا وہ محصول یعنی ٹیکس دے گا۔ یوں اس نے بہت سا پیسہ جمع کر لیا۔ ایک دن ایک سرکاری اثر و رسوخ والے آدمی کی وفات ہوئی، اور جب ان کو قبرستان میں ٹیکس دینا پڑا تو انہوں نے اس کی خبر حاکم کو دے دی، جس کے نتیجے میں فرعون کو گرفتار کر لیا گیا اور حاکم کے سامنے پیش کیا گیا اور اس سے اس کے جرم کے بارے میں دریافت کیا گیا۔ فرعون نے حاکم سے کہا، حضور کو اس کی خبر نہیں کہ شہر میں کیا ہو رہا ہے۔ اس طرح کئی لوگ سرکار کے نام پر محصول وصول کر رہے ہیں۔ چونکہ میرا آپ تک اثر و رسوخ نہ تھا کہ کسی طرح آپ تک خبر پہنچائی جائے، اس لیے ایسا راستہ اختیار کیا، آپ مجھے گرفتار کریں اور میں آپ تک پہنچوں۔ شام کا حاکم اس کی بات سے متاثر ہوئے۔ فرعون نے درخواست کی کہ اگر ملک کے انتظام کو میرے حوالے کر دیا جائے تو میں اس کو بہتر کر دوں گا۔ سو فرعون کو ایک اہم عہدہ دے دیا گیا، جس سے اس نے کچھ ہی عرصے میں شہر کا نقشہ بدل دیا۔ بادشاہ مصر کی وفات کے بعد لوگوں نے فرعون کو بادشاہ مصر بنا دیا۔ یوں اس نے طاقت حاصل کی اور بعد ازاں لوگوں سے خود کو سجدے کروانے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت کے وقت بچوں کو قتل کروا دیتا، مگر قدرت نے کیسے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر ہی میں پرورش کی، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں فرعون کے غرور کو تباہ و برباد کر دیا۔
عرب نیوز چینل الوطن سے گفتگو کرتے ہوئے عرب عالم دین نے بتایا کہ روئے زمین کا سب سے برا فاجر انسان فرعون ہے، جس نے تکبر کیا اور اللہ کی نافرمانی کی، زمین میں فساد پھیلایا اور خود کو نعوذ باللہ اللہ کا درجہ دیا۔ لیکن جب غرق ہونے لگا تو جبرائیل امین تشریف لائے اور اس خوف سے اس کے منہ میں کیچڑ بھرنے لگے کہ کہیں وہ لا الہ الا اللہ نہ پڑھ لے اور اللہ کو اس پر رحم آ جائے۔ اللہ نے جبرائیل سے فرمایا، اے جبرائیل، میری عزت و جلال کی قسم، اگر وہ مجھے پکارتا، مجھ سے مدد طلب کرتا تو میں اس کو بخش دیتا۔ یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب اللہ ایسے انسان کو بخش سکتا ہے جس نے خود کو خدا سمجھا، اس حد تک کفر کیا، تو ایسے انسان کے لیے اللہ کی رحمت کا دروازہ کیوں نہیں کھلے گا؟ جو عاجزی اور انکساری کے ساتھ توبہ کرے، روتے ہوئے اللہ سے رحمت کی امید لگائے، اس کے در پہ جائے۔ اللہ تعالیٰ خود بندے کو اپنی طرف بلاتے ہیں تاکہ وہ توبہ کرے۔ ان کے پیغمبروں نے کہا، کیا تم کو اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ وہ تمہیں اس لیے بلاتا ہے کہ تمہارے گناہ بخش دے، اور کہا اپنے پروردگار سے معافی مانگو کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، اگرچہ گناہ بہت زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی یہاں مبالغے کا صیغہ آیا ہے، مطلب بہت زیادہ معاف کرنے والا۔ انہوں نے بتایا کہ اللہ نے داؤد کی طرف وحی بھیجی، اے داؤد، مجھ سے منہ پھیرنے والوں کو اگر یہ پتا ہوتا کہ میں کس طرح ان کا انتظار کرتا ہوں، کس قدر میں شفقت والا ہوں، تو میری طرف پلٹنے کی شدت شوق کی وجہ سے مر رہے ہوتے۔ اے داؤد، یہ مجھ سے منہ پھیرنے والوں کے ساتھ میرے ارادے ہیں، تو میری طرف پلٹنے والوں کے ساتھ میرے کیا ارادے ہوں گے؟ تو اللہ کی رحمت بہت زیادہ وسیع ہے۔ اسی طرح یہ بھی قرآن مجید میں اللہ نے فرما دیا، اے پیغمبر، میری طرف سے لوگوں کو کہہ دو، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اللہ تو سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا اور ان کے قصور معاف فرماتا ہے۔ دوستو، ہمارے چینل کی نشریات اللہ تعالیٰ کے احکامات، انبیاء کرام کے واقعات، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحابہ کرام کی زندگی کے واقعات، اولیاء کرام کی زندگی کے واقعات، سبق آموز واقعات، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورے کرنے کے فضائل اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کو پورے کرنے کے فضائل، قرآن و حدیث سے تصدیق شدہ وظائف اور خاص طور پر درود پاک کے فضائل سے متعلق ہوتی ہیں، جس میں ہم اس کے مستند اور تصدیق شدہ ہونے پر خاص توجہ دیتے ہیں۔ ہمارا تعلق کسی بھی فرقے یا گروہ سے نہیں، اور ہمارا مقصد خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نیکی کا پیغام امت مسلمہ تک پہنچانا ہی ہے۔ یہ ویڈیوز ہمارے چینل پر اپلوڈ ہو چکی ہیں یا ہونے والی ہیں، جن کا ٹائٹل آپ ابھی دیکھ رہے ہیں۔ آپ کے تعاون کا بہت 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 شکریہ۔ اللہ اور اس کے رسول کا یہ پیغام دنیا کے آخری کونے تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیا کریں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے جس کا ثواب ہمیں مرتے دم تک بلکہ مرنے کے بعد تا قیامت ملتا رہے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش اور نیت ضرور کیجیے گا، اور درود شریف کا بہت زیادہ اہتمام کیجیے اور لوگوں کو بھی اس کی تلقین کرتے رہیں۔ درود شریف دنیا و آخرت کے خزانوں کی چابی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ درود شریف کا پڑھنا درود شریف پڑھنے والے کی اولاد اور اس کی اولاد کو رنگ دیتا ہے۔ جزاک اللہ۔